عمرو بن سعد سے کہا، شمر ذی الجوشن سے کہا کہ کیا حسین جو 3 باتیں کہہ رہے ہیں تم کو ان میں سے کوئی منظور نہیں؟ عمرو بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ شمر ذی الجوشن خط لے کر کے آیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد صلح چاہتا ہی نہیں، وہ صرف قتل حسین چاہتا ہے۔ عمرو بن سعد سے یہ حر بن یزید نے کہا تو پھر تجھ پر افسوس ہے، تیرے باپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، تجھ پر افسوس ہے، تو نے خاندان نبوت کو دیکھا ہے، ان کی پرورش کو دیکھا ہے، تو کیا تو تلوار اٹھائے گا حسین کے خلاف؟ حر بن یزید یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں، یہ سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آنے والا خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ حسین کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ عمرو بن سعد نے کہا ہم مجبور ہیں، تلوار بھی اٹھائیں گے اور ان کا سر بھی کاٹیں گے۔ اتنا سننے کے بعد حر بن یزید نے فوج کو دھکا دے دیا، 1000 کی، کہا یہ ساری فوج، یہ ساری طاقت تمہیں مبارک ہو، میں جاتا ہوں شہزادہ رسول کے پاس۔ اس لیے کہ درمیان میں کھڑے ہو کر حر بن یزید نے پکار کر کہا، لوگ کہہ رہے تھے اے حر بن یزید تو کیا کہہ رہا ہے یہ سب باتیں؟ حر بن یزید نے کہا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے آج فیصلہ دیا ہے، اور تو چاہے تو دوزخ لے لے، چاہے تو جنت لے لے، اس لیے کہ میں جنت کے حسین چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور کسی قیمت پر میں جنت کو سودا نہیں کر سکتا، اس لیے فوج تمہیں مبارک، میں رسول اللہ کے اس شہزادے کے پاس جا رہا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حسین کی طرف سے کس شہزادے نے ڈھول بجائے ہیں؟ یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ڈھول بجائے گئے، طبلے بجائے گئے، نقارے، اور اس کے بعد پھر بگل بجا کر کے لوگوں نے اعلان کیا کہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان ظالم کتوں پر کہ رسول اللہ کے خاندان کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہزادوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کے نامردوں کی فوج جمع کر لی اور جنگ کا اعلان کرتے ہو۔ پھر بھی حسین اعظم کا ایک شہزادہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، منہ پھیرنے کو تیار نہیں۔ جنگ کا بگل بج گیا تو گھر کے اندر سے خیمے سے عورتیں سہم گئیں کہ کیا حقیقت میں یہ پوری فوج ہم پر ٹوٹ پڑنے والی ہے، یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ امام علی مقام نے کہا صبر صبر۔ پھر عمرو بن سعد جو سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا، لوگوں کو بلایا اور جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس شخص کو بلایا اور کہا گواہ رہنا، کمان میں تیر ڈالتا ہے اور سب سے پہلا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا، کہا تم لوگ گواہ رہنا، جنگ کی ابتدا کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، تاکہ امیر المومنین یزید کے پاس سے مجھے انعام و اکرام ملے اور میرے لیے جو پروانہ رے کی حکومت کا دیا گیا تھا اس کا میں حقدار ہو جاؤں۔ یہ کیسی لالچ تھی، یہ کیسا حرص تھا، کیسا طمع ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، جنگ چھڑ گئی تو حر بن یزید جو شخص تھے جو خیمہ حسین میں 1 رات پہلے آئے تھے، امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے ہیں گھوڑے سے اترے بغیر کہ امام مجھے جانے دیں، امام علی مقام مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام کے دستے پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے۔ یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ۔ کوفی ویسے ہی بزدل لوگ تھے، تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ۔ یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ عمرو بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں، جاؤ اس کے مقابل میں۔ حر بن یزید کا حال یہ تھا بپھرا ہوا جیسے انسان ہو اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے۔ ایک ہی حر بن یزید ہے تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا۔ وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے، بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے، تو پھر
रसूलुल्लाह के खानदान में हुसैन की गोद में पले हुए शहजादों की ताकत का हाल क्या होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, हुर बिन यजीद को कई जत्थे मिलकर के हमला करके हुर बिन यजीद को शहीद करते हैं। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो काफिले में इमाम अली मकाम के साथ हुए थे वो आए, हबीब बिन मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा असदी ये इमाम हुसैन के जानिसारों में से हैं, ये चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत में से हैं। ये आए, इजाजत लिए और इमाम अली मकाम मना करते थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बात करने दो। लेकिन ये जानिसारान ऐसे थे, ये मुहिब्बान अहले बैत ऐसे थे, इमाम हुसैन को बाहर एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देते थे और कहते थे जब तक हमारी जिंदगी है इमाम अली मकाम तो बहुत बड़ी बात है, आपके घर का कोई बच्चा भी मैदान में हम उतरने नहीं देंगे। जितने जानिसार थे सब आए और शहजादगाने अहले बैत को भी आने नहीं दिया। हबीब बिन मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा आए और ज़ुहैर बिन क़य्यिन आए। ये भी दोपहर के करीब करीब लड़ते रहे, सवाल तक लड़ते रहे, ये तीन ही लोग लड़ते रहे। कुछ लोग आए और कूफा के लोग मुकाबला न कर सके, मौत के घाट उतर गए और इन तीनों भी जामे शहादत नोश कर गए। इमाम अली मकाम के सगे भाई जो थे मौला अली की औलाद, इमाम अली मकाम के जो सगे भाई थे अब्दुल्ला बिन अली, ज़ैद बिन अली, बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, 5 शहजादे अली मुर्तदा के मैदान में थे। ये आए एक साथ इमाम हुसैन से इजाजत लेकर कि हमें जाने दें। हजरत अब्बास अलंबरदार ये भी इमाम अली मकाम के भाई हैं, ये मौजूद थे इमाम हुसैन के साथ। ये 5 भाई आए और ये के बाद दीगरे इन्होंने कूफियों के सर उड़ाए और दमदार और शुजाअत के साथ मुकाबला करते रहे और जामे शहादत ये के बाद दीगरे नोश करते रहे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये खानदान अहले बैत के लोगों का यहाँ से इनकी कुर्बानियों की इब्तिदा शुरू हुई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के 5 शहजादे मैदाने करबला में खाको खून जाल वहां पर उनकी लाशें बिखर गईं। तो अब सैयदना अब्बास अलंबरदार ये इमाम हुसैन के बड़े भाई, ये छोटे भाई जो हजरत अली की दूसरी बीवी से हैं, ये आए, खीमे में थे, बीवियों की बच्चियों की हिफाजत कर रहे थे। नन्ही सकीना आई और कहा चचा जान प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे पड़ गए हैं, 3 दिन हो गए हैं मेरे अजीजों, हमने रमजान को महसूस किया है, आज भी रोजे से होंगे, अभी दिन नहीं ढला है लेकिन प्यास की शिद्दत अभी से हमें परेशान करती है। कभी महसूस करो डूब करके खानदान रसूल के वो शहजादे कैसे 2 दिन के बाद तीसरे दिन की प्यास बर्दाश्त कर रहे हो, जबकि सूरज अपनी तमाजत बिखेर रहा है चिलचिलाती हुई धूप में। वो सब्र का पैकर, वो सब्र का दामन कैसे थामे हुए लोग थे, कमाल के लोग हैं, कमाल के। बीबी सकीना ने तीसरे दिन कहा अगर चंद कतरे भी मिल जाएं तो हम ताजा दम हो जाएंगे। हजरत अब्बास कहे बेटी तेरी प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं जाता हूँ। वो एक मशयज़ा उठाए और तलवार लिया, नेजा लिया और कूफियों की सफों को दरहम बरहम करते हुए चीरते हुए दरियाए फुरात पर पहुंच गए। हजरत अब्बास जैसी वहां गए, कूफियों को मुकाबले की हिम्मत ना हो सकी, कोई आ ना सका, सबको उधेड़ते हुए चले गए। और कैसे नहीं हाशमी जवान है, जब मशकेजा भर लिया तो चुल्लू भर पानी उठाया दरियाए फुरात से और उठाकर पीने, क्योंकि खुद भी प्यासे थे, 3 दिन की प्यास थी। कहा पेट भरकर पी लूं और उसके बाद ये मशकेजा ले जाऊं। जैसी करीब किया दिल गवारा ना किया। कहा खीमे हुसैन में बच्चे प्यासे हैं और मैं यहाँ पानी पी लूं। मौला हुसैन भी प्यासे हैं और उनकी बच्चियां प्यासी हैं, औरतें प्यासे हैं। चुल्लू में जो पानी था फेंक दिया, मशकेजा लेकर निकल पड़े। अमर बिन साद ने ऐलान किया कि अगर यह अब्बास के हाथ से मशकेजा खीमे तक पहुंच गया तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी, ये जंग मुश्किल हो जाएगी। 22,000 के नामर्द फिर भी डरे हुए हैं, ये लड़ाई भारी पड़ जाएगी, इस मशकेजे को जाने ना दो। धोखे से एक कूफी आया और पीछे से हजरत अब्बास के कंधे पर तलवार से ऐसे वार की कि उनका हाथ कट गया। मशकेजा गिरा तो हजरत अब्बास दूसरे हाथ में मशकेजा डाल लेते हैं और तलवार भी उसी हाथ से चलाते हुए सफों को चीरते हुए आ रहे हैं। खीमा हुसैन नजर आ रहा है,
کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا, ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائے اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ کیڑا ہو, ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن اس عباس کی جرأت کو سلام, دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا, منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے, ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو. ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی. ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو, لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا, اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا, اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں, مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا, شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے, دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے, دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے, شہید کرتے اور ہٹ جاتے, اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے. کٹے ہوئے بازو, ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے, ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں, ہر سال جاتے دیکھتے ہیں, ان کے جو بازو ہیں, کٹے ہوئے ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے, سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے. اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری, اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے, اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے, یہ 56 سالہ نواز رسول, تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین, تمہارے ہر عزم و حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے, جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی, جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان, میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان, میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آو بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے, اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے, وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی, رسول اللہ کی شباہت تھی, میرے آقا کا, خاندان اہل بیت کا. یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا, پکارا حل میں مبارزین, کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا, بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا, ایک بہت بڑا, اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا, کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو, میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے, میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے.
عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔ کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے، بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگرے ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ امام قاسم نے کہا ازرق، میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے، کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی۔ امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسی اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا۔ یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا، اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے، یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو سارے لوگ تیروں سے۔ ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے۔ ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا، 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا، اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے، ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی، عرب کہتے تھے شباہت تھی، ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو۔ یہ مولا حسین کے پاس آئے، ان کی عمر تو 19 سال کی تھی، 19 سال کا جوان آیا، کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے۔ حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو۔ حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے، امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے، اور ان کو پکڑ کر رونے لگے۔ امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو، کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو، کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتھکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے، وہ منظر میری نظروں میں ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں۔ امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں، صبر کروں گا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے۔ تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے، اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے، وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا، مارتے تھے، صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف، یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے۔ بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر ایسے تھے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے پھر آتے تھے۔ امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی۔ تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا
بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر, اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو میرا بچہ جا چکا, چھوڑ دو میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے, کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں, کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے. اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمے پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے, گنتے تھے. حیرت ہوتی ہے. میں 1000 چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو, مجمع میں نہ ہو, لیکن دل بے قابو ہوتا ہے, کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی, ہماری محبتیں جڑی ہیں, مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے. اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے. جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے, آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی. علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں, ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے. حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا, اس سے تمہاری دشمنی نہیں, اس کو پلا دو, اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے, اس کو کچھ پانی مل جائے, 6 ماہ کا ہے. کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا. وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفریں کے سپرد کر دیا. مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا. امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے, کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے. مارا تو مارا, لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا. اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے, اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا. بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے, پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا. یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے, تیر چبا ہوا ہے, حلقوم سے خون رس رہا ہے. بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان, ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے, اے رسول اللہ کے خاندان کی بیبیوں سلام ہو تمہاری آنچلوں پر, سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر. ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا. اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں. آج عاشورہ کا دن ہے, آج عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. امام علی مقام نے دیکھا یہ بعد دیگرے میرے بھائی گئے, میرے عباس کے بازو کاٹے, میرے بچے کو انہوں نے حلق سے
چھلنی کر کے مار دیا. علی اکبر کو بھی شہید کیا, قاسم کو بھی شہید کیا, بچا کوئی نہیں تھا. ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا, جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں. امام علی مقام نے ماتھا چوما, کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے, اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں, کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا؟ لٹا دیا بستر پر, تم آرام کرو. مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں. امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے, جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے. کھلا گوشت دیکھتے, کوئی کسائی جو گوشت بیچتا تھا, امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر. لوگ پوچھتے کیوں؟ کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا, ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا. ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی. امام زین العابدین ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں. چیخ ماری اور کہا دنیا والے جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے, میرے باپ کو کوفیوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا, میرے گھر والوں کو 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا. ہر قربان ہونے والا جانور پانی پی کر کے ذبح ہوتا ہے. رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ بغیر پانی پیے دنیا سے گیا. یہ امام زین العابدین کی زندگی کا حال تھا. عزیزان گرامی وقار, غم ان کا حق تھا. کئی مرتبہ مدینے والے ان کے پاس آتے اور ان کو ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کہتے ہیں, آپ ہنستے نہیں. زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ کہتے غم ہو گیا, کبھی تو مسکرائیں. امام زین العابدین کہتے تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں, اس کے بھائی کے ٹکڑے, اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں, تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو. لوگوں خیر کرو, شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں, یہاں تو خون نکلنا چاہیے. یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے, میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا, اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا. امام حسین عظیم, اس قائد کو لاکھوں سلام. اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے. سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں, پیٹی لے کر آئیں, اور اپنے بھائی کو صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا. امام حسین نے کہا میری بہن, میری ہمشیرہ آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا, سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے, اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا, میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا, اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا, تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا, اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے. امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی. امام علی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے, اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے. کیوں نہ روئے؟ ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے. میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے, اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں. میرے عزیزوں اس فاطمہ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے, جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے, ان کا آخری دیدار ہے. جو دوش پیمبر کا راکب سوار ہے اس کا آخری دیدار ہے, جن سے شریعت مصطفیٰ چلی اس کا آخری دیدار ہے. رسول اللہ کا جبہ پہنا, امامہ پہنا, حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی,
جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا، سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے۔ امام عالی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں۔ کہا چھوٹی سکینہ آئی اور کہا بابا جان یہ کوفی تو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلا سکے، آپ کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا، تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا۔ یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے، اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میرے عزیزوں ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ عظیم ان کا گھوڑا جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا، آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی، اس کو مارا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہے کہ اے گھوڑے اے سواری میرے بابا جان کو نہ لینا، اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے۔ ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا اس عظیم سواری کو نہ روکنا، اس لیے کہ آج میرے امتحان کا دن ہے اور تمہارے صبر کے امتحان کا دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام گھوڑے کو دوڑا دیے۔ یہ آخری دیدار تھا میں حسین کی طرف سے جو یہ شہزادہ گلگو قبا رسول اللہ کا یہ حسین شہزادہ نکلا تو میدان کربلا میں آ کر پھر وہ خطبہ دیا جو حر بن یزید کے سامنے دیا تھا، عمرو بن سعد کے سامنے دیا تھا۔ آج 10ویں محرم تھی، جمعہ کا دن تھا اور عین ظہر کا وقت ہے۔ اس وقت حسین اعظم کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور کہا کوفیو کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں، ان سے جا کر تحقیق کر لو، کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا؟ اور کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو؟ یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا، کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے، ہلچل مچ جاتی، کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا۔ خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے۔ ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے، میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے؟ دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا، میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ۔ کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی، عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا، شمر دل جوشن جو حرام الطہر کمینہ انسان تھا، ذلیل ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا۔ کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا، آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا، کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، سب کو گالیاں دیا۔ اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں گا، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے، کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا، خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد شمر ذل جوشن کی تقریر اثر کر گئی، پھر لوگوں سے کہا گیا ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں، ان کی طرف رغبت نہیں کرتے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا،
اب تمہاری مرضی، آؤ مقابل کے لیے۔ اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے، حذیل ایک شخص تھا، اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا، اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں، کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے۔ تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، فاطمہ کا گل عذار، یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گر گیا۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین لڑتے رہے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہی معاملہ، پیاس کی شدت، پیاس کی شدت، بیٹوں کا غم الگ ہے، بھائیوں کی لاشیں الگ ہے، بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے۔ کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا، کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہ سوار تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے، تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتے تھے، پھر لڑتے تھے، یہاں تک کہ عمر بن سعد نے اور شمر ذل جوشن نے، خولی بن یزید نے، یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں، جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک، اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا۔ کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے، ادھر سے تیر آئے، اپنے ڈھال سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے، کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا، چہرے پر بھی، سینے پر بھی، کندھوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی، رانوں پر بھی، پیٹ پر بھی، پیٹ پر بھی، ہر جگہ تیروں سے بوچھار، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا۔ امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں، اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا، آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے، لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا، گھوڑے پر ہی سوار رہے، گھوڑے پر ہی سوار رہے۔ پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور منبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے، جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ، کوفی ہٹ گئے، یہاں تک کہ تلواروں سے جو مقابلہ کرنے والے نامرد گیدڑ تھے قریب آنے کو تیار نہیں تھے، تیروں سے بوچھل کر دیا، چھلنی کر دیا، لیکن قریب آنے کو کوئی تیار نہیں، دور سے تیر پھینک کر کے حملہ کر رہے تھے۔ امام علی مقام ان کے تیروں کی طرف کوئی نظر نہیں فرمائی اور ان کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑے سے آپ پہلی مرتبہ اترے تھے اور میدان کربلا میں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھ لی۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ آئے آپ نے نماز کی رکعت کے لیے باندھا ہو یا پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، جو بھی ہو عبادت ہی تھی، ان کا قدم قدم وہاں عبادت تھا، ان کا لمحہ لمحہ وہاں عبادت تھا۔ امام عالی مقام تھکان سے چور تھے، اس کے بعد جب آپ کا سر سجدے کی طرف گر پڑا، آپ سجدے کی طرف گرے، خولی بن یزید، شمر ذل جوشن، دنیا کے بدترین لوگ تھے، قریب آئے، ایک شخص نے آپ کی پیٹھ پر پاؤں رکھا، دوسرے نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ کر کے آپ کی گردن مبارکہ کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا، حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، لوگوں میں آوازیں بلند ہو گئی، طبل بجنے لگ گئے، نقارے بجنے لگ گئے، جھنڈے اٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد جشن کا ماحول تھا۔ ادھر سے بیبیاں یہ کہتی رہ گئی، سکینہ کہتی رہ گئی بابا کو ہم آخری مرتبہ ایک ہی بار دیکھ سکے۔ اب اس کے بعد میدان کربلا کی حالت یہ تھی، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے،
حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی جوان نہیں تھا، وہ لاش مبارکہ وہیں پڑی رہ گئی، اور جسم اقدس کربلا کے میدان میں ویسی رہ گیا۔ کوفی یزیدی اتنی بھی اپنے اندر اخلاقی جرأت نہیں رکھتے تھے کہ لاش کو اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشوں پر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنی سمت نکلتے رہے، اپنے اور جاتے رہے، اور حسین ابن علی کی شہادت کے بعد آسمان رنگین ہو گیا ہوگا۔ اس سورج نے آج تک ایسا واقعہ دیکھا نہیں ہوگا، زمین خون بہا چکی ہوگی، اور پھر کربلا کے میدان سے یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچایا جائے گا کہ ظالم کتوں نے حملہ کر کے میرے نبی کے گھرانے کو کاٹ تو دیا، لیکن اے کتوں بتاؤ، تمہارے یزید نام کا کوئی بچہ بھی دنیا میں ملتا ہو تو لا کر کھڑا کرو، لیکن نہ لا سکو گے نہ یزید کی ضروریت، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا نام۔ ہاں، اگر گلی کوچے میں کہیں پر بھی جاؤ گے تو حسین نام کا ہر بچہ ہمارے محلے میں نظر آئے گا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سلام تربت حسین پر، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، پھر زمانے نو کو ہے، پھر یزیدیت کے دور کا آنے کا ہے احتمال، پھر زمانے نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، تیری ضرورت اے حسین۔ اے میرے عزیزوں، اے غلاموں، اے جانثاران اہل بیت، اللہ کریم ہمیں کربلا کے ان خاکساروں میں شمار فرمائے اور خاندان اہل بیت کے کتوں میں ہمارا شمار فرمائے۔